چیف سیکرٹری بلوچستان عبدالعزیز عقیلی نے صوبے میں طوفانی بارشوں سے ہونے والے نقصانات پر میڈیا بریفنگ میں کہا ہے کہ بارشوں سے 10 اضلاع شدید متاثر ہوئے۔ مختلف واقعات میں جاں بحق ہونے والوں کے لواحقین کو 10-10 لاکھ روپے معاوضہ ادا کیا جا رہا ہے۔ کہا سیلاب کے باعث 10,000 مکانات منہدم ہوئے، 17,500 افراد کو ریسکیو کیا گیا۔ طوفانی بارشوں کے سبب ہیلی کاپٹر سروس کے ذریعے امدادی سرگرمیوں میں مشکلات کا سامنا ہے۔ شہری 10 روز تک غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کریں۔ جہاز موجود ہیں اس وقت بھی، اور ویدر کی وجہ سے وہ نہیں فلائی کر پا رہے تاکہ ریسکیو اور ریلیف کا آپریشن کریں۔ بوٹس کے ذریعے لوگ ہمارے والنٹیئرز جو ہمارے آفیشلز ہیں وہ خود رسی کی مدد سے ریسکیو کر رہے ہیں لوگوں کی۔ 24 گھنٹے ڈیوٹی پہ موجود ہیں لوگ۔ ہیوی مشینری ہے، 640 کلومیٹر روڈز افیکٹ ہوئے ہیں بہت زیادہ، اور اسی طرح NHA کے بھی روڈز جو ہیں وہ کافی جگہوں پہ ڈیمیج ہوئے ہیں۔ وفاقی حکومت نے ہر جان کے ضائع ہونے پر 10 لاکھ روپے اور حکومت بلوچستان نے 10 لاکھ روپے، تو یہ 20 لاکھ روپے پر فیملی اناؤنس ہو گیا ہے۔ کوئی انفارمیشن اسپیسیفک ہو یہاں پہ نقصان کی تو وہ ہم سے رابطہ کریں، اور 1122 ہمارا نمبر 24 گھنٹے کے لیے اویلیبل ہے۔ گورنمنٹ آف بلوچستان نے 144 دفعہ لگایا ہوا ہے نہانے پہ، پکنک پہ۔ بلوچستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں پر بات کرتے ہیں بیورو چیف کوئٹہ مجیب احمد سے، اور لزبیلا کی صورتحال ہمیں بتائیں گے دیدار علی، لیکن پہلے مجیب احمد سے بات کرتے ہیں۔ مجھے بتائیے گا NDMA کی امدادی کارروائیوں کی کیا صورتحال ہے ابھی؟ ایران میں انتہائی افسوسناک صورتحال ہے، اور جو دعوے کیے جا رہے ہیں وفاقی اور صوبائی حکومت کی جانب سے، ان دعووں میں قطعی کوئی حقیقت نظر نہیں آ رہی، کیونکہ جس طرح لوگ پھنسے ہوئے ہیں، جس طرح کی تباہی ہو رہی ہے، اس طرح کی امداد نہیں پہنچ رہی۔ جن اضلاع کا ذکر کیا گیا ہے چیف سیکرٹری کی جانب سے، ان اضلاع میں اگر امدادی کارروائیاں کی جا رہی ہیں تو وہ پاک فوج، FT اور کچھ لیڈیز کی جانب سے کچھ جگہوں PDM میں پہنچی، لیکن اکثر علاقوں میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں اور کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اس کے علاوہ جو خوراک کی قلت ہے وہ سنگین صورت اختیار کر رہی ہے، کیونکہ لوگوں کے پاس آمد و رفت کے ذرائع نہیں ہیں، سڑکیں غائب ہو چکی ہیں اور رسد ان تک پہنچ نہیں پا رہی۔ تو یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ ہیلی کاپٹر شاید مدد کے لیے پہنچیں گے۔ حکومت بلوچستان نے گزشتہ روز اعلان کیا تھا کہ وزیر اعلیٰ کا ہیلی کاپٹر اس میں استعمال ہوگا، لیکن شاید وہ اب تک نہیں پہنچ سکا، اور لوگوں کی جانب سے فریاد کا سلسلہ جاری ہے۔ اگرچہ NHA کے حکام آج کوئٹہ پہنچے، انہوں نے ہب کا بھی برج بھی جائزہ لیا ہے، لیکن جو عملاً کارروائیاں ہونی چاہیے، جس طرح کی صورتحال ہے اس کو اتنی سنجیدگی سے نہیں لیا جا رہا، اور اس کو بہت ہلکا تصور کیا جا رہا ہے۔ جتنا نقصان ہو چکا ہے شاید اس سے کہیں زیادہ ہے جو اب تک میڈیا پہ رپورٹ نہیں ہو رہا، کیونکہ مواصلاتی نظام نہیں ہے، جو نیٹ ورکس ہیں، موبائل نیٹ ورکس اور ایون PTCL کے نیٹ ورکس بھی بہت سے علاقوں میں کام نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے مجیب، بہت شکریہ۔ دیدار علی کی طرف جائیں گے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ دیدار بتائیے گا سیلاب سے تباہ کاریاں ہوئی ہیں، اس حوالے سے مجھے اپڈیٹ کیجیے گا، اور NDMA کی امدادی کارروائیاں دیکھ رہے ہیں وہاں پر دیدار؟ جی بالکل، جو سب سے زیادہ بلوچستان میں متاثر علاقہ ہوا ہے وہ ضلع لسبیلا ہے، اور ضلع لسبیلا کے بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں اب تک جو ہے رسائی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ وہ سڑکیں جو ہے وہ بہہ چکی ہیں اور ہر جگہ پانی پانی ہے۔ تو ہیلی کاپٹر سروس بھی کل شام سے ہی شروع کی گئی، جس کے بعد اب تک جو ہے وہ تقریباً 235 افراد کو جو ہے ریسکیو کر کے نکالا گیا ہے، لیکن تاحال اگر دیکھا جا رہا ہے تو اب بھی بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر اب بھی لوگ جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں اور ان تک ریسکیو ٹیمیں نہیں پہنچی ہے۔ جہاں تک امدادی سامان کا بات کی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے کہ امدادی سامان جو ہے وہ پہنچا دیا گیا ہے، لیکن اب بھی بہت سے ایسے متاثرین وہاں پر موجود ہیں جہاں تک جن کو امدادی سامان یا خوراک نہیں پہنچی ہے۔ ہم بات کرتے ہیں آسیٹ اشارہ کی، جو کہ مختلف جگہوں سے ٹوٹی ہوئی ہے، اور پلیں جو ہیں وہ بہہ گئی ہیں، اور مسافر اب بھی وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں، لیکن ان کو بھی کھانے پینے کی اشیاء نہیں پہنچی ہے۔ رات کو NHA کے چیئرمین اچانک رات کے اندھیرے میں آئے اور ہب برج کا انہوں نے وزٹ کیا کہ صحافیوں کو اس سلسلے میں آگاہ نہیں کیا گیا، اور وہ دوبارہ روانہ ہو گئے ہیں، لیکن جو آسیٹ اشارہ کی چھوٹی پلیں تھیں تو ان کی بحالی کے لیے اب تک کوئی اقدامات نہیں کیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے دیدار، آپ ساتھ ہی رہیے گا۔ مجھے بھی یہ بتائیے گا کہ بارش اور سیلابی ریلوں سے جو راستے تباہ ہوئے ان کی بحالی کا کام شروع ہو سکا ہے؟ کرن اب تک کوئی کام شروع نہیں ہوا ہے۔ اگر یہ کہیں کہ بہت زیادہ کوئی کام ہو رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ آٹے میں نمک کے برابر بھی کام نہیں ہو رہا۔
جو علاقے اس وقت بہت متاثر ہیں اس میں پشین، خانوزئی والے علاقے، قلعہ سیف اللہ، اس کے ساتھ جو بولان کا علاقہ ہے، بولان کا علاقہ بہت زیادہ متاثر ہوا ہے، وہاں پہ اب تک کوئی کام نہیں ہوا، اگرچہ وقتی ٹیمپریری ریلیف دینے کے لیے چھوٹی گاڑیوں کے لیے جو ہے روٹ کو ضرور کھولا گیا ہے، لیکن عملاً جو پل بننے والا کام ہے یا کوئی امدادی کارروائیاں اس طرح دیکھنے میں نہیں آ رہی جس طرح ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان پہنچ گئے ہیں ہب، اور ان کا پروگرام ہے کہ وہ آج لسبیلا کا دورہ کریں گے اور وہاں صورتحال کا جائزہ لیں گے، لیکن عملاً یہ دیکھا جا رہا ہے اور لوگوں کا بھی یہ کہنا ہے جو متاثرین ہے کہ ان کی مدد کو اگر کوئی آ رہا ہے تو پاک فوج اور ایف سی آ جائے۔ ٹھیک ہے دیدار، ایک بار پھر آپ کی طرف آتے ہیں۔ جس طریقے سے مجیب بتا رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جو ہے وہ اب پہنچ رہے ہیں، کل ہم نے ڈسکس کیا تھا، لسبیلا کی صورتحال ڈسکس کی تھی، حق کی صورتحال ڈسکس کی تھی، کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پر اب تک جو ہے وہ ریسکیو کا کام نہیں ہو سکا ہے، لوگ 3-3 4-4 روز ہو گئے ہیں، پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، تو کیا صورتحال ہے؟ ابھی کچھ بہتری آئی یا نہیں آئی؟ جی بالکل، کل آج نیوز نے جو خصوصی ٹرانسمیشن چلائی اور جو متاثرین تھے ان کی آواز بنا، اس کے بعد جو ہے حکومت نے فوری طور پر نوٹس لیا اور 2 ہیلی کاپٹر اور جو امدادی سامان تھا وہ کل شام تک ڈسٹرکٹ لسبیلا میں پہنچے تھے اور ریسکیو کا عمل شروع کیا۔ آج وزیر اعلیٰ بلوچستان خود جو ہے لسبیلا کے دورے پہ ہیں اور 4 بجے وہ اب پہنچیں گے، جہاں پر جو وہ میڈیا کو بلایا گیا ہے کہ وہ میڈیا کو بریفنگ دے گے کہ بلوچستان کے جو سیلاب متاثرین ہیں ان کی بحالی کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اچھا مجھے بھی یہ بتائے گا، آپ بتا رہے ہیں کہ کام ہو تو رہا ہے لیکن آٹے میں نمک کے برابر ہو رہا ہے، تو یہ بتائے گا کہ کام ہو نہیں رہا، اس میں دشواری آ رہی ہے یا کام ہو ہی نہیں رہا، شروع ہی نہیں ہو رہا؟ دیکھیں اس کے لیے باقاعدہ کرن پلاننگ ہوتی ہے، پی ڈی ایم اے کو بنایا اسی لیے گیا تھا کہ وہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کرے، لیکن وہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں بالکل ناکام ہو گئی ہے۔ اس کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا، البتہ کچھ جگہوں پہ خوراک پہنچائی ہے، کچھ جگہوں پہ ٹینٹ پہنچائے، لیکن عملاً جو کرنا چاہیے تھا، حکومت ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ وہ تیاری کر کے بیٹھی ہوتی ہے، اربوں روپے کے فنڈز پی ڈی ایم اے کے پاس ہوتے ہیں، لیکن جب وقت آتا ہے تو وہ تیاری دری کی دری رہ جاتی ہے اور پھر ہنگامی بنیادوں پر ہم وفاق کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت بھی ہم این ڈی ایم اے کو دیکھ رہے ہیں، وفاق کو دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے مدد آئے تو آگے معاملات بڑھیں، ہم تو ہاتھ دھو کے بیٹھے ہوں۔ مجیب، کل جب ہماری این ڈی ایم اے کے اعلی حکام سے بات ہو رہی تھی تو ان کا کہنا تھا کہ ہم سارے علاقے کو جو ہے وہ ریسکیو نہیں کر سکتے ہیں، ہماری جورسڈکشن ہے، بقیہ علاقوں کو دیگر جو ہے وہ ادارے دیکھیں گے، تو کیا حقیقت پر مبنی بات ہے یا پھر وہ اپنا فیس سیونگ کر رہے تھے صرف؟ دیکھیں عابد، یہ بات سندھ کی یا پنجاب کی حد تک تو ہو سکتی ہے، بلوچستان تو انتہائی بیکورڈ ہے، نہ اس کے پاس اتنے فنڈ ہوتے ہیں، نہ اس کے پاس اتنے وسائل ہیں، آبادی کم ہے، علاقہ زیادہ ہے، ایسے میں حکومت جو ہر وقت یہ روتی رہتی ہے کہ اسے پیسے پورے نہیں ملتے، اسے فنڈز پورے نہیں ملتے، وہ کس طرح ہینڈل کر سکتی ہے؟ اس وقت تو فیس سیونگ والی بات ہے کہ ہم نہیں کر سکتے۔ بلوچستان کی مدد کے لیے جب فوج آ سکتی ہے، ایف سی آ سکتی ہے، تو این ڈی ایم اے کیوں نہیں آ سکتی؟ اس کے ہیلی کاپٹر بلوچستان میں کیوں استعمال نہیں ہو سکتے؟ تو اب کس طریقے سے پھر یہ تمام تر صورتحال کو جو ہے وہ قابو میں لایا جائے گا؟ کیونکہ پچھلے 15 دنوں سے جو ہے وہ ابتر صورتحال ہے بلوچستان کی مجموعی طور پر، آنے والے جو مزید 15-20 دن ہیں ان میں بارشیں مزید بتائی جا رہی ہیں۔ اس دفعہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مانسون بہت زیادہ شدت کے ساتھ آیا ہے اور پوسٹ مانسون بارشیں بھی ہونی ہیں، تو اگلے 1.5-2 ماہ تو بڑے مشکل کے ہیں۔ جی بالکل بہت مشکل کے ہیں، کیونکہ اب بھی جو آئندہ 10 روز کی پریڈکشنز ہیں وہ بڑی خوفناک ہیں، اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو اگر بلوچستان گورنمنٹ اتنا کر لے کہ لوگوں کی جانیں بچا لے تو شاید یہ بہت بڑا کام ہوگا، کیونکہ مالی نقصانات تو بچانے میں بالکل ناکام ہو گئی، چاہے وہ لوگوں کا نقصان ہو رہا ہو یا جو انفراسٹرکچر ہے اس کا نقصان ہو رہا ہو، اس کو تو بالکل نہیں بچایا جا سکتا، لیکن شاید اگر کوشش کرے این ڈی ایم اے کی، فوج کی، ایف سی کی مدد سے تو انسانی جانوں کو کم از کم بچایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے کوئی پلاننگ کر لینی چاہیے، صرف دفاتر میں بیٹھ کے حکم چلانے سے معاملات آگے نہیں سدھریں گے۔ ٹھیک ہے، بلوچستان میں طوفانی بارشوں سے تباہ کاریوں کے حوالے سے بیورو چیف کوئٹہ مجیب احمد ہمیں اپڈیٹ کرے، تو لسبیلا کی صورتحال ہمیں دیدار علی نے بتائی۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔